سورة الانعام کی آیت نمبر 70۔ الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ وذر الذين اتخذوا دينهم، اور آپ چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو لعبا ولہوا، کھیل اور تماشا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دھوکے میں ڈالا دنیا کی زندگی نے، وذکر بہ، اور اس قرآن کریم کے ذریعے ان کو نصیحت کرتے رہیں، ان تبسل نفس بما کسبت، کہیں کوئی نفس اپنی کمائیوں میں گرفتار نہ ہو جائے، لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، نہیں ہوگا اس نفس کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی نہ کوئی سفارشی، وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اور اگر یہ فدیے میں دے پوری روح زمین بھی، لا یؤخذ منہا، تو فدیہ بھی ان سے لیا نہیں جائے گا، اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جو پکڑے گئے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینا ہے کھولتے ہوئے پانی کو، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ یہ کفر کرتے رہے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے ہر پڑھنے سننے والے کو یہ ہدایت ارشاد فرمائی کہ جو لوگ اللہ کی آیات میں عیب جوئی کرتے ہیں، نقص اور کمیاں نکالتے ہیں اور آیات قرآنی کے متعلق جھگڑا کرتے ہیں، اب ایسے لوگوں سے الگ تھلگ رہیں۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اسی مضمون کی مزید وضاحت اور تاکید ہے۔ فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، آپ چھوڑ دیجئے ان کو۔ اس کے مخاطب جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں کہ اے محبوب پاک آپ ان کو چھوڑ دیں، اور قرآن کا ہر قاری بھی، قرآن پڑھنے والا سننے والا بھی اس کا مخاطب ہے۔ ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں
وزر اس کا معنی چھوڑنا ہوتا ہے کسی کو بیزار ہو کر، تنگ آ کر، جس کو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ آپ اس کو دفع کریں۔ ایک ہے محض چھوڑ دینا کہ ٹھیک ہے بھی ہمارا تمہارا تعلق نہیں، ایک ہے ان سے بیزار ہو کر، ان کے کام سے نفرت کرتے ہوئے، تمہارا کام درست نہیں اس لیے ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ ان کو اس طرح چھوڑ دیں۔ کن لوگوں کو؟ الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، جن لوگوں نے اپنا دین کھیل تماشا بنا لیا۔ اس کے دو مطلب علماء نے لکھے ہیں۔ ایک مطلب یہ کہ دین کے احکامات کو انہوں نے مذاق بنا لیا ہو، دین کے کاموں کو، دین کی تعلیمات کو کھیل اور تماشا سمجھتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ کہ اپنے کھیل تماشے کو ہی دین بنا لیا ہوا ہے، دین کے نام انہوں نے اس کا رکھ لیا، بس یہ کھیل تماشا یہی دین ہے۔ اور دونوں میں فرق واضح ہے۔ دینی احکامات کو کھیل تماشا، کھلونا بنانا، کھلواڑ بنانا، ان کا مذاق اڑانا، یہ بھی انتہائی درجے کی حماقت اور ضلالت اور گمراہی ہے۔ اور کھیل تماشے کو دین سمجھنے لگ جانا، یہ بھی انتہائی درجے کی گمراہی ہے۔ میرے محترم دوستو، ہمیں ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوبصورت تعلیمات دی ہیں، اور دین کوئی رسم و رواجوں کو نہیں بنایا کہ یہ رسم کر لو، یہ رسم کر لو، یہ رسم، بلکہ ایسے خوبصورت اعمال دیے جن کو ہر بندہ بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ کوئی کھیل نہیں ہے، کوئی تماشا نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں کہ اس میں مذاق ہو، کوئی ایسا نہیں کہ ان کا جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا مذاق بنایا جائے۔ آج میرے عزیز دوستو، کرکٹ کو لوگ سر پہ ایسا سوار کر لیتے ہیں کہ جیسے یہی سب سے بڑا حکم ہے۔ ٹھیک ہے، کھیل ہے، کھیل کے طور پہ اس کو کھیلیں، کھیل کے طور پہ دیکھیں۔ انڈیا پاکستان کا میچ ہو تو لوگ ایسے دعائیں کرا رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی جہاد کر رہا ہے، اللہ اس کو کامیابی نصیب فرمائے۔ کھیل ہے، ٹھیک ہے، کھیلنے دو ان کو۔ اور پھر ہماری حکومتوں کی ترجیحات کیا ہے کہ سرمایہ سارا اسی پہ لگانا ہے، اسی پہ جوئے ہو رہے ہیں، اسی پہ جناب کھیلا جا رہا ہے، اسی پہ سرمایہ لگایا جا رہا ہے، اسی پہ اپنے وسائل خرچ کیے جا رہے ہیں کہ جیسے یہ کوئی بہت بڑی اللہ کی رضا والی بات ہے۔ جو دین کے کام ہیں ان پہ خرچ کرو، ترجیحات اپنی صحیح بناؤ، کس چیز پہ لگانا ہے، کس پہ نہیں لگانا، کہاں خرچ کرنا چاہیے، کیا صورتحال ہے، کیا ہماری اس وقت وسائل ہیں۔ اور میرے عزیز دوستو، بعض لوگ اس انداز سے دین کو لیتے ہیں کہ بس ڈھول ڈھمکا کر لیا، گانا باجا کر لیا تو بس یہی دین ہے، اسی کا نام دین ہے۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میں جا کے یہ ساز سرنگیاں، یہ طبلے باجے، ان کو میں توڑ دوں۔ اب جس چیز کو ختم کرنے کے لیے آپ تشریف لائے، اسی چیز کو اب آپ کے میلاد کے نام پہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا دین کا مذاق اور کیا ہوگا؟ اور جب کہا جاتا ہے بھئی یار یہ چیزیں نہ کرو تو کہتے جی ان کو میلاد کی خوشی نہیں ہے، ان کو میلاد کی خوشی نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کو میلاد کی خوشی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔
اللہ نے ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا۔ کون مسلمان ہے جو کہے کہ مجھے آپ کی ولادت کی خوشی نہیں ہے؟ وہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ لیکن ہم خوشیاں منانے میں کیا آزاد ہیں کہ جیسے مرضی خوشی منائیں، یا خوشی منانے میں بھی ہم اسی میلاد والے کی تعلیمات کے پابند ہیں؟ کیا انہوں نے ہمیں بتایا نہیں کہ خوشی کیسے منانی ہے؟ سب سے بڑا خوشی کا دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ دن تھا جب آپ مکہ میں فاتح بن کے داخل ہو گئے تھے۔ جس مکہ مکرمہ سے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ظلم و ستم کر کر کے کافروں نے نکالا تھا، آپ فاتح بن کے اس میں داخل ہو گئے۔ کیسے خوشی منائی آپ نے؟ کیا کیا؟ کوئی ڈھول ڈھمکے کیے، کوئی آپ نے وہاں کوئی اس زمانے کے گانے باجے والے بلائے ہیں، کوئی آپ نے اس مقام پر کوئی صحابہ سے کہا کہ کوئی ناچ گانا کرو؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ آپ اونٹنی پہ سوار ہیں اور گردن کو جھکایا ہوا ہے، اللہ کی طرف نگاہ ہے، اللہ ہی کی تعریف ہے۔ اللہ نے لشکروں کو شکست دی، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، ہمیں فتح نصیب فرمائی، اللہ کا شکر ادا کریں۔ خوشی منانے کا انداز تو یہ ہونا چاہیے کہ جن کی خوشی منا رہے ہیں ان کی تعلیمات کو دیکھیں، انہوں نے کیا تعلیمات دی۔ نماز پڑھیں، درود پاک پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، اللہ کو یاد کریں، لیکن اس کی بجائے وہ کام کر رہے ہیں جو کام شریعت کے بالکل خلاف، شریعت کے بالکل خلاف۔ اور اللہ پاک فرماتے وغرتہم الحیات الدنیا، ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، یہ چمک دمک، یہ سب کچھ یہ دنیا کی زندگی کے دھوکے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کاموں کے لیے نہیں آئے۔ میرے محترم دوستو، الحمدللہ علماء دیوبند، علماء حق وہ علماء ہیں جنہوں نے دین کی صحیح شکل صورت لوگوں کے سامنے پیش کی، دین کا حلیہ نہیں بگاڑا، اپنی مرضی سے کچھ کام اس میں داخل نہیں کیے، اپنی مرضی سے یہ نہیں کہا کہ یہ کام نہیں کرو گے تو تمہیں خوشی نہیں ہے۔ خوشی کا تعلق، محبت کا تعلق، عشق کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ میرے دل میں ہے نہیں ہے آپ کو کیا پتا؟ میں کتنی محبت رکھتا ہوں، کتنا عشق رکھتا ہوں، کتنی کسی سے خوشی رکھتا ہوں، آپ تو نہیں جانتے، تو اللہ جانتا ہے۔ اور اس دھرتی پر، اس کائنات میں اگر علماء دیوبند عاشق رسول نہیں تو پھر یاد رکھیں کوئی عاشق رسول نہیں ہے۔ سب سے بڑے اللہ پاک کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے لوگ یہی علماء دیوبند، جن کی آج بھی قبور جنت البقیع میں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سب سے بڑے عاشق۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب فضائل اعمال کی روزانہ تعلیم ہوتی ہے، کہاں سوئے ہوئے، کہاں آرام کر رہے ہیں؟ مسجد نبوی کے اندر جنازہ ہوا، جنت البقیع میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں مدفون ہے۔ ایسی جگہ مل گئی، گستاخ ہے، خوشی نہیں ہے، ایسی جگہ مل گئی جنت البقیع میں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو، یہ ایک مثال نہیں، بیسیوں سینکڑوں مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں سب سے بڑھ کر عاشق علماء دیوبند ہے۔ الحمدللہ ہمارا ان سے تعلق ہے۔ یہ کسی کو کہہ دینا کہ آپ گستاخ ہیں، آپ، یہ آسان ہے، لیکن عشق و محبت کی جو داستانیں اور اس کے لیے جو قربانیاں وہ پیش کرنا، وہ بڑا مشکل کام۔ اس لیے کھیل تماشا دین نہیں ہے، یہ ایسی چیزیں اور خرافات اور بدعات یہ دین نہیں ہے۔ دین نام ہے اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کا۔
اگر یہ کام جو آج کیے جاتے ہیں کہ جناب یہ عشق کے کام ہے، یہ خوشی کے کام ہے، تو 14 صدیوں میں یہ امت کے مقتدر لوگوں کو یہ نظر نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں تھے، صحابہ نے نہیں کیے، ائمہ اربعہ کے اندر کہیں نظر نہیں آتے، خلفائے راشدین میں، عشرہ مبشرہ میں، صحابہ میں، ائمہ اربعہ میں، اولیاء اللہ میں، بزرگان دین میں، امت کی مقتدر شخصیات میں کہیں یہ نظر نہیں آتا۔ فقہ حنفی کے ماننے والے ہیں، فقہ حنفی میں کوئی باب، کوئی عنوان کسی کتاب میں عید میلاد النبی کا کوئی عنوان ہی نظر آ جائے، کسی نے لکھا ہو کہ بھئی یہ بھی کوئی عید ہے، یہ بھی کوئی منانے کی چیز ہے۔ اختلاف کی، لڑائی جھگڑے کی بات نہیں، سمجھنے کی بات ہے۔ قرآن ہمیں یہ کہہ رہے کہ دین کو کھیل تماشا نہ بناؤ، دین کو دین رہنے دو۔ دین وہی ہے جو اللہ کے حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے۔ اور لوگ آیات پڑھتے ہیں، جی دیکھو قرآن میں آتا ہے جی اللہ کے نبی علیہ السلام ایک نعمت ہے، نعمت پہ خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ اما بنعمت ربک فحدث، بھائی کس نے انکار کیا اس کا تو کسی نے انکار کیا ہی نہیں۔ ولادت ہے، ولادت کی خوشی ہے، کون انکار کر رہا ہے اس کا، جو آپ قرآن کی آیات سے دلائل دے رہے ہیں۔ انکار تو اس کا ہے کہ جو کھیل تماشے تم نے دین کے نام پہ شروع کر دیے ہیں، یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ کوئی عشق و محبت نہیں ہے۔ اس کی کوئی دلیل دو کہ بھئی یہ ڈھول دھمکے آپ نے بھی کیے، صحابہ نے بھی کیے، اولیاء اللہ نے بھی کیے، اور ائمہ اربعہ نے بھی لکھے، یہ کوئی ایسی دلیل کوئی پیش کرو کہ بھئی یہ جلوس اور یہ اس طرح کے تماشے اور اس طرح جناب مخلوط محافل، مرد و زن کا اختلاط، اور پھر اس میں جناب یہاں تک کہ ساز سرنگیاں اور باجے، یہ کہاں سے دین میں گھسیڑ دی ہے؟ عشق کا نام عشق ہے۔ جو اس کام کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے انہی کا نام لے کر ان کاموں کو کر رہے ہیں، فرق کیا رہ جائے گا؟ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت منائے، اور کرسمس کے دن دنیا میں سب سے زیادہ شراب پی جاتی ہے، سب سے زیادہ زنا کیا جاتا ہے، تو کیا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہے، ان کا عدد ہے؟ کہاں تک لے کر جائے گے قوم کو؟ کدھر لے کے جا رہے ہیں قوم کو؟ خدا نخواستہ وہی کام اس میلاد کے نام پہ شروع ہو جائے تو پھر کیسے روکو گے؟ کچھ خدا کا خوف کریں، کچھ اللہ سے ڈریں، کچھ اپنے نبی علیہ السلام کی شریعت کا احترام کریں، کچھ ان کے بتائے ہوئے اصولوں کو سمجھیں کہ وہ ہمیں کیا دے کے گئے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ پاک فرماتے کہ آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیں، ان کو، ہمیں یہ دو حکم ہی ہیں۔ ایک حکم یہ ہے کہ جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، آپ ان سے کنارہ کشی کریں، اور دوسرا حکم یہ کہ وذکر بھی، قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت ضرور کرتے رہے۔ جو بات ہم کر رہے ہیں وہ بھی اسی نصیحت کے طور پہ کر رہے ہیں، ورنہ ہم کو یہ نہیں کہ ڈنڈا سوٹا اٹھا کے روکنے کی کوشش کریں گے، وہ جن کا کام ہے وہ کریں۔ ہمارا کام تو صرف یہ کہ وذکر بھی، قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت کرتے رہیں۔ بھئی یہ کام درست نہیں ہے، قرآن پاک کے خلاف ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت کے خلاف ہے۔ یہ نصیحت کیوں کریں کہ ان تبصر نفس بما کسبت، ایسا نہ ہو کہ کوئی نفس، کوئی جی، کوئی انسان اپنی کرتوتوں میں پکڑا جائے، اس لیے اس کو پکڑے جانے سے بچانے کے لیے اس کو آپ نصیحت کرتے رہیں۔ اور جب پکڑا جائے گا پھر کیا ہوگا؟ جب انسان دنیا میں گرفتار ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس بات کو دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی حمایت کرنے والا مل جائے، کوئی بڑا آدمی مل جائے جو میری حمایت کر دے۔ اگر وہ نہ ہو تو کہتا ہے کوئی سفارشی مل جائے،
سفارشی بھی نہ ملے، پھر کہتا ہے کہ مال دے کر جان چھڑا لے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب میری پکڑ میں بندہ آئے گا تو لیس لہا من دون اللہ ولی، نہ تو کوئی حمایتی ملے گا، ولا شفیع، نہ کوئی سفارشی ملے گا، وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اور اگر ساری دنیا بھی رشوت کے طور پہ دینا چاہے تو لا یؤخذ منہا، یہ ساری دنیا بھی نہیں لی جائے گی، پھر پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکے گا۔ اس لیے اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اور فرمائے کہ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی کرتوتوں میں پکڑے جائیں گے، اپنے برے اعمال کی وجہ سے گرفتار کیے جائیں گے، اور پھر ان کو وہاں سزا کیا ملے گی؟ لہم شراب من حمیم، ان کو وہاں گرم کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا۔ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی انتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے، اور فرمائے وَعَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب ہوگا، بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ، اور یہ عذاب کس لیے ہوگا کہ یہ لوگ کفر کرتے رہے، ناشکری کرتے رہے، اللہ کی نعمت کو انہوں نے ٹھکرایا۔ قرآن کریم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ ان کی بات مانی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے۔ لہذا گھر سجانے سجائیں، نہیں سجانے نہ سجائیں، لیکن اپنے جسموں کو سنت اعمال سے سجائیں، اپنے گلی محلے کو سجائیں، آپ کی مرضی، لیکن اپنے جسم کو، اپنے ملک کو، اپنے علاقے کو شریعت کے احکامات سے سجائیں، اپنے آپ کو ہم اعمال سے مزین کریں۔ اللہ کے ہاں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں اعمال دیکھے جائیں گے، یہ چیزیں نہیں دیکھی جائیں گی۔ اس لیے اپنے آپ کو، اپنے دین کو کھیل تماشا بنانے کی بجائے جو اعمال ہیں، نماز کی پابندی ہو۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، نماز کی پابندی ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسی شکل و صورت بنائی جائے، آپ علیہ السلام کی طرح اپنی تجارت بنائی جائے، بددیانتی چھوڑی جائے، خیانت چھوڑی جائے، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھا جائے، لوگوں کی مدد و نصرت کی جائے۔ یہ ہے صحیح شریعت اور یہ ہے میلاد منانا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والهدي والنية، إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا